السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم حضرات، ہمارے نوجوان ساتھیوں اور معزز خواتین اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا مبارک موقع عنایت فرمایا، اس کے ساتھ ہی یہ آخری عشرہ جو العتق من النار کا عشرہ کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت سے بہانوں سے اور اپنے خاص فضل سے نہ جانے کتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جہنم سے محفوظ رکھے اور اپنی جنتوں میں داخل فرمائے۔ آج پہلی طاق رات ہے اور اس طرح کی 4 اور راتیں ہوں گی۔ ویسے پورا آخری عشرہ اس لائق ہے کہ ہم اپنا وقت فارغ کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگ جائیں، لیکن کم سے کم ان 5 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں، جن کا ذکر تفصیل سے ہم نے جمعے میں کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور تلاش کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو خاص نہیں فرما دیا کہ کوئی ایک رات اگر متعین فرما دی ہوتی تو صرف ہم اسی رات میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عام رکھا ہے کہ ہمیں تلاش کرنا ہے۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری عبادتیں جاری رہیں گی اور ذکر اور توبہ اور استغفار جاری رہے گا تو ہمیں ان میں سے کوئی نہ کوئی رات مل جائے گی۔ ہر سال یہ راتیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی شب قدر 21ویں میں ہے تو کبھی 23ویں میں، کبھی 25ویں میں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں میں، ہمیں نہیں معلوم۔ دنیا میں بہت سی جگہوں پر لوگ کسی ایک رات میں اہتمام کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے اس ملک میں اور پڑوسی ملکوں میں صرف 27ویں شب کو اہتمام کر لیتے ہیں، بہت سے عرب ملکوں میں 21ویں شب کو کر لیتے ہیں، کہیں 23ویں شب کو کر لیتے ہیں۔ لیکن اب الحمدللہ یہ رجحان عام ہوتا جا رہا ہے اور یہ سمجھ لوگوں کے اندر پہلے کے مقابلے میں زیادہ پیدا ہوئی کہ ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا اور ڈھونڈنا ہے اسے۔ اور ڈھونڈنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انفرادی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی۔ عبادت کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو، اظہار التذلل والخضوع واللین، جھکاؤ پیدا ہو، اس کے دل میں محبت پیدا ہو۔ عربی زبان میں کسی ایسے راستے کو جس پر مدتوں سے لوگ چلتے آئے ہوں اور چلتے ہوئے وہ راستہ بالکل نرم ہو گیا ہو، ہموار ہو گیا ہو، اس پر چلنا آسان ہو، اس کو طریق المحبت کہتے ہیں، جو عبادت کے لفظ سے بنا ہے، یعنی ایسا راستہ کہ جو بالکل ہموار ہو چکا ہے۔ عبادت کے معنی اطاعت کے بھی ہوتے ہیں، اور اطاعت کے معنی یہ ہیں کہ جو حکم اللہ کا ہے اسے بجا لایا جائے، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔
فعل المأمورات و ترک المنکرات اور ترک المحظورات، کہ جو باتیں بھی حکم میں شامل ہیں، اوامر میں شامل ہیں، اللہ کا حکم ہے، اس کی اطاعت کرنی، اور جن باتوں سے منع کر دیا گیا ہے ان سے رک جانا ہے۔ اسی کو سورہ حشر میں فرمایا گیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جس چیز کا حکم دے، جو چیز تمہیں عطا کریں اور نوازیں اسے لے لو، اور جس چیز سے بھی تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ مومن کا سب سے بڑا امتحان ہے، اور عبادت کا یہی تصور ہے۔ ورشپ کا تصور اسلام میں یہ نہیں ہے کہ عبادت کو، نمازوں کو مسجد کا پرائیویٹ معاملہ قرار دے دیا جائے، اور روزے کو اور زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ صرف جوڑ کر بالکل انسان فارغ ہو جائے۔ حج کی عبادت خاص موسم میں کی جاتی ہے، حج کر کے فارغ ہو جائے، لیکن اس کے جو تقاضے، حج زندگی میں جو تبدیلیاں چاہتا ہے، جس وجہ سے انسان حج کا فریضہ ادا کرتا ہے، جس وجہ سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، جس وجہ سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جس وجہ سے نمازیں پڑھتا ہے، وہ کیا ہے؟ کیوں انسان یہ عبادتیں کرتا ہے؟ ہمیشہ اس کی تلاش ہونی چاہیے کہ یہ عبادتیں اسی لیے ہیں تاکہ انسان کی پوری زندگی عبادت بن جائے۔ اور یہی فرق ہے اسلام کے تصور عبادت میں، جو کانسیپٹ آف ورشپ اسلام میں ہے عبادت کا، اور دوسرے مذاہب میں جو تصور ہے عبادت کا، دونوں میں بنیادی فرق یہی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن گئے تھے، حضور نے ان کو بھیجا تھا۔ حضرت معاذ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ میں تو احتسب نومتی کما احتسب قومتی، کہ تم اتنی عبادتیں کرتے ہو، ہر وقت لگے رہتے ہو، اپنے کو تھکاتے ہو، مجاہدہ کرتے ہو، لیکن میں کم مقدار میں عبادت کر کے پھر آرام بھی کرتا ہوں، یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا آرام بھی عبادت ہے۔ اگر اس نیت سے یہ آرام کیا جا رہا ہے کہ مجھے پھر تازہ دم ہو کر میرے اندر انرجی پیدا ہو جائے، طاقت پیدا ہو جائے، تو پھر سے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکوں، اللہ کا حق ادا کر سکوں، بندے کا حق ادا کر سکوں، تو مجھے اجر کی طلب جیسے رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کرنے میں ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازیں گے، ویسے ہی مجھے پورا اطمینان ہے کہ جب میں اللہ کا نام لے کر آرام بھی کرتا ہوں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب سے نوازیں۔ یہ اسلام کا بڑا جامع تصور ہے، اور بہت ہی اہم یہ پہلو ہے جس کو ذہن میں اگر ہم رکھیں تو کبھی بھی اسلام کے ساتھ ہمارا یہ مذاق نہیں ہوگا کہ ہم عبادتیں صرف رمضان کے اندر کریں اور طویل طویل نمازیں پڑھیں، لیکن اس کے بعد ہم فجر کی نماز کے لیے بھی تیار نہ ہوں، ہمارے دل میں کبھی نفلی روزہ رکھنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، کبھی صدقہ کرنے کا دل میں خیال اور داعیہ نہ آئے، حالانکہ زکوٰۃ نے ہمارے اندر یہ مزاج بنایا تھا۔ اور نماز تو ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں، آپ روزہ رکھ رہے ہوں تو بھی نماز پڑھنی ہے، آپ نے آج بہت بھاری بھرکم رقم زکوٰۃ میں ادا کی ہے، آج بھی نماز پڑھنی ہے، آپ نے حج کے موسم میں اپنے کو تھکا رکھا ہے، عبادتوں میں لگا رکھا ہے، آپ کبھی منی میں ہیں، کبھی عرفات میں ہیں، پھر مزدلفہ، پھر منی، اور اس طرح پھر حرم، مسلسل اپنے کو تھکا رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، لیکن نمازیں معاف نہیں ہیں، وقت پہ نماز ادا کرتے رہنا۔ تو یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر ہمیشہ عبادت میں ہونے کا احساس پیدا کرتی، کہ میں جب مسجد میں ہوں تو مسجد میں کیوں آیا ہوں، کس نیت سے آیا ہوں، آج کی رات اگر میں اہتمام کروں گا عبادت تو میں یہ عبادت کا اہتمام کیوں کروں گا، میں اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، اس پر میرا یقین کس درجے کا ہے، وہ یقین کسی درجے میں ہے یا بہت کمزور ہے، اس یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو انسان ہے، انسان ایک عجیب و غریب مخلوق ہے جس کے اندر سب سے زیادہ کنٹرڈکشن ہے، تضادات ہیں،
کسی بھی مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کام میں لگا دیا ہے اس کام میں لگا ہوا ہے۔ لیکن انسان ایک عجیب مخلوق ہے، انسان بہت کمزور ہے لیکن طاقت کو بہت پسند کرتا ہے۔ انسان بہت محتاج ہے اور بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہے، لیکن وہ مالداری چاہتا ہے، وہ اس کو محبت ہے مال سے، اپنے کو اس میں لگانا چاہتا ہے، مال کمانا چاہتا ہے۔ انسان بھوکا بھی ہوتا ہے، پیاسا بھی ہوتا ہے، انسان ذلتوں سے بھی دوچار ہوتا ہے، انسان بیمار بھی ہوتا ہے، بہت سی مصیبتوں کا بھی شکار ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتا ہے، عافیت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک ایسی پوزیشن میں رہنا چاہتا ہے کہ اللہ کی ہر نعمت اس کو بہتر سے بہتر حالت میں ملے، لیکن اس کی جو آرزویں ہیں، اس کی جو خواہشات ہیں، اگر آپ خواہشات پہ غور کریں، انسان کی جو خواہشات ہیں اس کی سانسوں سے زیادہ ہے، اور اس کی جو آرزویں ہیں اور اس کے جو خواب ہیں اس کی عمر سے زیادہ ہے، اور اس نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے کہ مجھے کتنی عمر ملے گی، ایک اندازے کے مطابق میں کتنا جی سکتا ہوں، تو مجھے کتنا پلان کرنا چاہیے، کیسے منصوبے بنانے چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے ہفت اقلیم کی بادشاہت مل جائے، 7 ملکوں پر اس کی حکومت ہو جائے، اور پوری دنیا اس کو پہچانے، اسے جانے، اس کی شہرت ہو، اسے عزت ملے، اسے دولت ملے۔ اس کی خواہشات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے اور ان تمام عبادتوں کے ذریعے سے انسان سے یہی چاہتے ہیں کہ اپنے کو کنٹرول کرے، اپنے اندر صبر کا مزاج پیدا کرے، شکر کا مزاج پیدا کرے، حکمت سے کام لے، اپنے علم میں اضافے کو اہمیت دے، اللہ کی ان تمام نعمتوں پر غور کرے جو ہر وقت اسے مل رہی ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو بھی تم نے مانگا اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا۔ کبھی زبان سے نہیں مانگا لیکن دل میں خواہش تھی، کبھی دل میں بھی خواہش نہیں تھی لیکن ضرورت تھی، اللہ نے وہ سب کچھ عطا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، کبھی نہیں اب اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے۔ اللہ نے ہر وقت جس طرح سے انسان کی حفاظت کی ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ سب سے اعلیٰ، سب سے بلند ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ تو عبادت کا سب سے پہلا درجہ یہی ہے کہ جو عبادتیں اسلام میں ضروری ہیں ان عبادتوں کو انجام دیا جائے، جیسے کہ آج کی رات ہے یا جتنی بھی راتیں آئندہ آنے والی ہیں، ان راتوں میں اس بات کی کوشش ہو کہ ہم اپنا پورا ایک نظام بنا لیں اور اس کے لیے کوشش کریں اور غور کریں کہ اس رات کو بہتر سے بہتر طور پر ہم کیسے گزار سکتے ہیں۔ ہم اس رات کو تلاوت کے لیے، نمازوں کے لیے، ذکر کے لیے، استغفار کے لیے، توبے کے لیے تقسیم کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اذکار ہم پڑھ لیں۔ جیسے لوگ پوچھتے ہیں، مختلف چیزوں کے وظائف معلوم کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اتنے وظیفے بتا دیے گئے ہیں، ہمیں یہ معلوم کرنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو کتنی مرتبہ پڑھیں؟ 313 مرتبہ پڑھیں، اور اس سے پہلے درود شریف لگائیں، اس کے بعد درود شریف لگائیں، سورہ فاتحہ پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں۔ برکت کی بات ہے کہ اگر ہر وظیفے سے پہلے اور ہر دعا سے پہلے اہتمام کر لیا جائے سورہ فاتحہ کا، اخلاص کا، اور اسی طرح سے درود شریف کا۔ لیکن عام حالات میں ہم ان میں سے جو دعا بھی جس حال میں بھی پڑھ لیں اللہ کے نزدیک مقبول، تو سب سے پہلے قرآن کی دعاؤں کو توجہ سے پڑھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایک شخص غم سے دوچار ہوتا ہے، اس کو پریشانیاں آتی ہیں، الجھنیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہیں پڑھتا۔
لا الہ الا انت سبحانک، اس لیے کہ ہر وقت انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، صرف اور صرف آپ ہیں۔ آپ کی ذات و صفات پر مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ہمارے مسائل کو حل کریں۔ سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے۔ لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین، یہ عبادت کی روح ہے، عبادت کی طاقت ہے کہ انسان اللہ کو سب سے بڑا بنا کر پیش کرے جو اس کا حق ہے، اور اپنے کو سب سے چھوٹا بنا کر پیش کرے کہ میں ظلم کرنے والوں میں ہوں، اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں۔ تو حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو وعدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ جب حضرت یونس نے یہ دعا پڑھی، ہم نے ان کو نجات دی، نجیناہ من الغم، غم کی کیفیت سے، جس اندھیرے میں مچھلی کے پیٹ میں اور سمندر میں تھے وہاں سے ہم نے نکالا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اگر یقین کی کیفیت کے ساتھ آپ 3 مرتبہ، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، جتنی بار بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جس وقت بھی وقت ہو، ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے پورے استحضار کے ساتھ اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ وہ طاقتور دعا ہے کہ جو قرآن مجید میں موجود ہے اور اللہ نے اس پر وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ یہ کیوں نہیں پڑھتے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، دل اداس ہو جائے، انسان بالکل ایسا لگے کہ اسے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ بہت سی مصیبتیں خود ہم نے اختیار کر رکھی ہیں۔ ہم نے بارہا اس پر ذکر کیا کہ ہم نے جو ایمز بنا رکھے ہیں زندگی میں، ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور اپنے معیار سے، مقدار سے، اپنی صلاحیت سے بہت آگے کے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی جتنا وقت ہم اس میں لگاتے ہیں، جتنا پیسہ لگاتے ہیں، جہاں سے بھی مجھے وہ سرٹیفکیٹ چاہیے، مجھے وہ کورس کرنا ہے، مجھے وہ جاب چاہیے، اس کے لیے انسان اپنے کو کتنا ہلکان کرتا ہے۔ ایسے میں انسان ہے تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ زندگی سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے، لیکن زندگی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ زندگی انسان کو کسی نہ کسی کام میں لگا کر رکھتی۔ جو بیکار ہے وہ پریشان ہے کہ مجھے کام نہیں ملتا، جو کام سے جڑا ہوا ہے وہ پریشان ہے کہ میرے اوپر ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، لیکن بیکار تمنا کرتے ہیں کہ کاش مجھے یہ جگہ ملتی تو میں کام کرتا۔ کام کرنے والے دیکھتے ہیں کہ کاش مجھے فرصت ملتی تو میں آرام کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ اعتدال سے زندگی میں چلنا ہے، کام بھی کرنا ہے، جو کام بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے کسی کام سے وابستہ کر رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب بھی انسان تھک جائے، بڑی مضبوطی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم سے بڑی بڑی عمر کے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں زندگی میں، اور ایک شخص اپنے آپ کو جب قربانی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنے کام لیتا ہے۔ ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں اور سمجھیں۔ ہم نوجوانوں سے یہ بات کہتے ہیں 15 سال کے بعد ذمہ داریاں گھر کی عائد ہو جاتی ہیں اگر ہم اسلامی اعتبار سے دیکھیں، لیکن ہمارے والدین ہمیں 30 سال، 35 سال، 40 سال پوری ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں۔ ابھی بچہ ہے 17 سال 18 سال میں تو وہ 10 سال کا سمجھا جاتا ہے، اور بچیوں کو بھی اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بچی بالغ ہو رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، اس کے پردے کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹوک دے، کوئی کہہ دے، ابھی بچی۔ بچہ یا بچی یہ ہم طے کرنے والے نہیں ہیں، عمر کے اعتبار سے طے ہوتا ہے۔ اسلامی اعتبار سے جب انسان بالغ ہو گیا، بلوغ کی کوئی بھی علامت ظاہر ہو گئی یا 15 سال کا ہو گیا، اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ آپ والدین سے کتنا وقت لیں گے؟ 5 سال لیں، 10 سال لیں، لیکن کنٹریبیوٹ نہیں کرتے گھر کے اندر۔ گھر کے پورے اخراجات ایک شخص اٹھا رہا ہے اور وہ جھیل رہا ہے، پریشانیاں اٹھا رہا ہے، دھوپ میں، بارش میں پریشان ہے۔ ہم اپنے دوستوں کی دعوتیں کر رہے ہیں، عمدہ قسم کی ہمیں شادیاں چاہیے، ہر طرح کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں،
یہ ہندوستانی کلچر ہو سکتا ہے، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا کہ اپنے کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے کہ اپنا فرض منصبی سمجھا جائے۔ اور لوگ کہتے ہیں بچے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس عمر میں ہمیں رکھا ہے ہماری کیا ذمہ داری عائد ہوتی۔ اور آپ دیکھیے کہ دنیا کی تاریخ میں لوگوں نے 16 سال اور 20 سال میں کیا کارنامے انجام دیے۔ آج ہم اپنا ذریعہ معاش بھی پیدا نہیں کر پا رہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرف بھی توجہ دی جائے، اور اس راہ میں جو بھی مصیبت آئے اور پریشانی آئے، ہر وقت اس وظیفے کو اور اس آیت کریمہ کا ورد جاری رکھا جائے۔ صرف یہ نہیں کہ مجلس قائم کی جائے اور کبھی کچھ لوگ بیٹھ کر پڑھ لیں چلتے پھرتے، اور آج کی رات میں خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ حضرت جعفر صادق نے دوسری آیت کے بارے میں فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پریشانیوں میں ہوتے ہیں، یہاں تو غم کا لفظ آیا، وہاں سوء کا لفظ آیا کہ ان کو کسی قسم کی مصیبت پہنچ جاتی ہے، وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نہیں پڑھتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ آج دیکھیے کہ ہماری انفرادی زندگی یا یہ زندگی ایک ایک انسان سے بڑھتے ہوئے انڈیویجول سے ایک سوسائٹی میں چلی جاتی ہے اور ایک کمیونٹی کے اندر چلی جاتی ہے۔ اجتماعی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، ہماری مجلسوں میں صرف اور صرف مشکلات کا ذکر ہوتا ہے۔ اب یہ ملک رہنے لائق نہیں ہے، یہاں آئندہ کیا ہوگا نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کل آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، انسان کو اللہ تعالیٰ کون سی اولاد کس طرح کی قسمتوں کے ساتھ اور کن لوازمات کے ساتھ دینے والا ہے، کل انسان کیا کرے گا مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، انسان کی موت کس زمین میں ہوگی، کہاں ہوگی، نہیں معلوم کسی کو۔ جب ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، ہم منصوبے بنا سکتے ہیں، تیاریاں کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، ریسورسز اختیار کر سکتے ہیں، کوئی کسی کے لیے گارنٹی نہیں لے سکتا۔ انسان کو ہمیشہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے چلنا ہے۔ یہ گھر کے اندر کی زندگی میں بھی اور اس اجتماعی زندگی میں بھی جو مسلمانوں کی زندگی ہونی چاہیے۔ ظالم جتنا بھی زیادہ اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچ جائے اور محسوس ہونے لگے ہمیں کہ ہم اب یہاں ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، بار بار ہمیں مایوس کیا جائے اور ایسا لگے کہ ہمارے لیے یہ زندگی تنگ ہو گئی، قرآن نے جس کا نقشہ کھینچا کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، اور ایسا لگا کہ اللہ کے علاوہ کہیں سے کوئی سہارا نہیں مل سکتا۔ آج ہم اسی دور میں جی رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ پڑھنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب صحابہ کرام نے یہ دعا پڑھی اور اس کا ورد جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا اور آگے اس کا ذکر فرمایا کہ جو مصیبتیں ان کے ساتھ تھیں اللہ نے وہ مصیبتیں دور کر دی، جو پریشانیاں تھیں، جو دشمنوں کا سامنا تھا، اور وہاں تو دشمنوں کا ہی ذکر ہے، دشمنوں سے مقابلہ تھا۔ صحابہ بار بار دیکھتے تھے کہ اتنی چھوٹی سی تعداد ہے، اس طرف اتنی بڑی تعداد ہے، ان کے پاس دنیا کے سارے وسائل بھی ہیں، ذہانتیں بھی ہیں، علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے۔ اگر آج کے اعتبار سے ہم سوچیں، مسلمانوں کے پاس ہر دور میں اگر آپ وسائل کی بات کریں، اگر آپ ریسورسز کی بات کریں، ہر دور میں آپ دیکھیں گے کہ ریسورسز کم رہے ہیں، لیکن اللہ کی مدد پر بھروسے نے ہمیشہ ان کو جیت دلائی۔ اگر ہم یہ یقین اور اعتماد کریں، اس کے ساتھ تیاریاں بھی کریں، مسائل کے حل کے لیے بھی سوچیں، لیکن اپنے دل کو غموں سے آباد کر لینا، اپنے کو اداس کر لینا، جو ملے اس سے ذکر کرنا کہ اب تو آئندہ الیکشن کے بعد تو اب تلنگانہ اور حیدرآباد بھی جانے والا ہے، اور اب آئندہ یہ پریشانی آنے والی ہے اور یہ کاغذ بن جائے گا تو یہ مسئلہ ہے، یہ چیزیں بیٹھ کر مشورہ کرنے کی، سمجھنے کی ہیں۔ معاف کیجئے کہ ہم لوگ جب مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو حل نکالنے کے لیے نہیں بیٹھتے، ایک دوسرے کو ٹینشن دینے کے لیے، پریشانیوں میں ڈالنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا جو طرز ہے، جو اس کا طریقہ ہے، وہ اسلام کے اور اللہ کے دشمنوں کو ہمیشہ ایک کمزور وجود کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اللہ کے ماننے والوں کو
اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو اور اتباع کرنے والوں کو ایک بہت ہی طاقتور پوزیشن میں پیش کرتا ہے. پھر جائزہ ہمیں ہمارا اپنا لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہم اپنی زندگیوں میں اس طرز تبدیلی پیدا کر رہے ہیں جس کا قرآن نے اور اسلام نے مطالبہ کیا ہے، یا صرف اور صرف چند الفاظ ہیں جو ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد زندگی کو ہم اسی طریقے پر باقی رکھنا چاہتے ہیں جس طریقے پر گزر رہی ہے. ہمارا یہ راتوں کا جاگنا، یہ 10 دن، اس کے بعد ہمارا کیا طریقہ ہے؟ ہم کس طریقے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ پوری رات لہو و لعب اور تماشے میں گزرتی، اور یہ ذہن میں رہتا ہے کہ نوجوانی ہے، ابھی وقت ملے گا تو کریں گے. دیکھیے جو عادتیں جوانی میں پڑتی ہیں وہی مضبوط عادتیں ہوتی. جب ایک مرتبہ خواہش کے پیچھے انسان چلنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے شوق پورے کرنے کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ دولتوں سے بھی ویسے ہی نوازتا رہتا ہے. یہ خواہش ہوئی، پھر سے اللہ نے مال سے نواز دیا. وہ خواہش ہوئی، ہمیشہ دیکھا ہمارے پاس اتنی سیونگس ہے، اگر اتنا ہم الگ کر دیں، چلو یہ بھی کر لیتے ہیں تو کیا حرج ہے، چلو آج اس ٹرپ کا فیصلہ کر لیں، پھر ہم یہ کام کر لیں، پھر وہ کام کر لیں. انسان کہاں تک جائے گا؟ مشینوں کا دور ہے، آپ ہر طرح کی مشینیں لے سکتے ہیں. انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو رہی. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ آ گیا، اب لوگ ChatGPT استعمال کر رہے ہیں. اب پڑھنا لکھنا سوچنا سمجھنا سب بند ہو رہا ہے، اور دنیا اس بات سے آگاہ کر رہی ہے کہ نوکریاں ختم ہو جائیں گی. ہم ایک بالکل الگ سے انداز سے اور ایک الگ دور میں جی رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو یہ دل اور دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے دیا ہے. دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے یہ سب انسانوں کے مرہون منت. اگر انسان نہیں تو اس دنیا کا حسن نہیں. اور دنیا میں انسان آ رہے ہیں، اچھے بڑے انسان چلے جا رہے ہیں، پھر سے اللہ تعالیٰ اس کی رونق کو بحال کر دیتا ہے اور پھر سے یہاں پر زندگی وجود میں آ جاتی ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو کیا دے رہے ہیں، ہم دنیا کو کیا دے رہے ہیں. اس لیے آج بھی اس دعا کا اہتمام کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ہمیشہ اس کو لازم پکڑ لیں. کوئی دن اس سے خالی نہ ہو کہ ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نہ پڑھ رہے ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. اللہ بھی کافی ہے نہیں، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور وہی بہترین کارساز ہے. وہ بھی نہیں، ہمارا جو حال ہے دعاؤں کا اور مانگنے کا اور ہماری جو سوچ ہے، وہاں سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ اللہ سے مانگتے وقت ہمیشہ اپنے وسائل پہ اور اسباب پر نظر رہتی ہے. ہمیشہ اسباب اور وسائل یہ انسان کے اعضاء و جوارح سے جڑی ہوئی چیزیں. آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر جن چیزوں میں محنت کر رہے ہیں، لیکن دل ہمیشہ اللہ سے جڑا رہے، دل ہمیشہ اللہ پر توکل کرتا رہے. اسی طرح انہوں نے حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے اور وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں پڑھتا، جو سورہ کہف میں جس کا ذکر کیا گیا. حالانکہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ 2 بھائیوں کا جھگڑا ہے، ایک کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے لیکن وہ اپنے رب کو بھول گیا ہے، دوسرے کو اللہ نے نعمتوں سے محروم کر دیا ہے لیکن اللہ اسے یاد ہے، اپنا رب اسے یاد ہے، اور بار بار اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو یہ باغ تم نے لگائے ہیں، جو لہلہا رہے ہیں اور پھل پودے لا رہے ہیں، ایک دن یہ ختم ہو جانے والا ہے. اللہ کو یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. جب تم اپنے باغ میں گئے تو کیوں نہیں تم نے کہا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہمیں نصیب ہوا، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت اور قدرت نہیں چلتی، تم نے کیوں نہیں کہا. حضرت جعفر صادق کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ نعمتیں دن رات ہمیں ملتی ہیں، لیکن ہم اپنی چیزوں کو دیکھ کر، اپنی عمارت کو دیکھ کر، اپنے آفس کو دیکھ کر، اپنی کمپنی کو دیکھ کر، اپنی گاڑیوں کو، اپنی فیکٹری کو، اپنے بال بچوں کو، جو بھی اللہ نے ہمیں نوازا، اپنی دکان کو دیکھ کر کیوں نہیں کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آج تو ہم نے ایک طریقہ نکال لیا، عمارتیں بناتے ہیں اس پر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھ دیا. پینٹر نے آ کر لکھ دیا، پڑھنے والے مولانا حافظ صاحب نے پڑھ دیا، کبھی سال میں ایک آدھ بار پھر سے قرآن خوانی کرا لی. ہم کب پڑھیں گے؟ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے.
ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معمور کریں، اپنے دل کو آباد کریں، اور ہمیشہ یاد کر کر کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اگر کوئی تعریف کرے تو کہیں ھذا من فضل ربی۔ کب کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملکہ بلقیس اور ملکہ سبا کا تخت لایا گیا تو انہوں نے دیکھ کر کہا ھذا من فضل ربی۔ پوری آیت پڑھنی چاہیے، لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ پورا کوئی لکھ سکتا ہے اپنی عمارت پر؟ کوئی نہیں لکھتا، صرف ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں۔ پوری بات لکھی جائے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکر کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کر رہا ہے میرا رب بہت ہی بے نیاز ہے اور کریم و مہربان ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو اپنی زبان پر جاری کریں، اور خصوصاً آج کی رات میں خوب اہتمام کریں۔ ایک اور بات جس کا زندگی میں اکثر سامنا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں۔ ماشاءاللہ عبادتیں بھی کر رہے ہیں، قیام اللیل کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، زندگی کے سارے اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن انسان کا دل نہیں دکھانا ہے یہ معلوم ہے، لیکن میں کسی کا دل دکھاتا ہوں یہ احساس بھی نہیں، ضمیر بھی نہیں جاگتا، اندر سے ضمیر کچوکے لگاتا ہے، کہتا ہے دیکھو تم نے اپنی زبان سے فلاں کا دل دکھا دیا، فلاں کے خلاف تم نے سازش کی، مشورے کر کے کسی کے خلاف غلط بات پھیلا دی۔ آپ جانتے ہیں کہ غیبت کو اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ بھی اگر آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے اندر یہ خرابی، آپ غور کیجئے کہ وہ خرابی کس درجے کی۔ مثلا اس نے ایک آدھ مرتبہ ہمارے ساتھ کوئی وعدہ خلافی کر دی، کبھی جھوٹ بول دیا، اور کسی قسم کی کوئی بات ہو گئی تھی، پہلے ہم غور کریں کہ اس طرح کے اور اس سے کتنے بڑے بڑے گناہ ہماری زندگی میں موجود ہیں، لیکن ہم دوسروں کی مجلسوں میں اور دوسروں کی زبان سے اپنی تعریف چاہتے ہیں اور اپنے بارے میں اچھائیاں چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسروں کے بارے میں ہماری زبان پر احتیاط نہیں۔ اور خدا نخواستہ ہمارے سلسلے میں اگر کوئی شخص غلط قسم کے پروپیگنڈے پھیلاتا ہے، غلط باتیں لوگوں میں عام کرتا ہے، اور افسوس کہ یہ باہر نہیں رشتہ داروں سے یہ چیزیں عام ہوتی ہیں کہ ایک بھائی ہے جو اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے بھتیجے کے بارے میں، کزنس کے بارے میں، سسرالی رشتہ داریوں کے بارے میں ایک دوسرے سے ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں صرف کہنے کی رہ گئی۔ آپ سوچئے کہ جو صلہ رحمی ہے، رشتہ داری ہے، یہ کتنی بڑی عبادت ہے اس کو نبھانا۔ یعنی انسان کی ایک تو ددیحال ہے اس کا، ایک ننیحال ہے، ایک سسرال۔ خاندان کی 3 شاخیں ہیں شادی ہونے کے بعد، اور اس سے پہلے 2 شاخیں، ان سب کو لے کر چلنا یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی، ان میں بیلنس پیدا کرنا یہ بغیر برداشت کے نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے ترچھی نظروں سے دیکھا، ہم اپنی زبان سے اس کا جواب دیتے ہیں اور ایسی بات کہتے ہیں کہ اس کا دل ہلا کر رکھ دیتے ہیں، اور کبھی اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہماری طرف دیکھ سکے، اور ایک شخص کوشش نہیں کرتا ہے کہ رشتوں کو کیسے بچایا جائے۔ جب بھی ہمیں یہ محسوس ہو کہ میری 1000 کوشش کے باوجود بہو بات نہیں مانتی، ساس ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، گھر کے اور لوگ اچھے کام ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں، میں اکیلے، کہتا بھی ہے انسان کے شریفوں کا گزر نہیں، اور شریفوں سے مراد ہم خود ہیں، یعنی ہم شریف ہیں اور دنیا کے سارے لوگ بدماش ہیں یا شریر ہیں، کیسے ہم نے طے کر لیا؟ بعض غلطیاں ان سے ہو رہی ہیں، بعض ہم سے ہو رہی ہیں، اپنی غلطیوں کو دیکھ کر چلنے کی ضرورت۔ ضرور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر شرائط نہیں رکھی ہوگی، فتنہ نہیں رکھا ہوگا، فتنہ پروری بعض لوگوں کے اندر ان کی گھٹی میں پڑی ہوتی، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، کہیں دیکھا کہ ماشاءاللہ ان میں بھائیوں میں بڑا نباہ ہے، ان کو توڑنے کی کوشش، رشتوں کو خراب کرنے کی کوشش، اور وہ کوئی پلان کر کے نہیں کرتے، ان کو وہ چائے خانوں میں کر لیتے ہیں، کہیں مجلس لگی وہاں کہتے ہیں آپ فلاں کا ذکر کر رہے ہیں، ارے ان کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے، چلے فرصت سے بتائیں۔ یہ آپ جان رہے ہیں کہ ایک جملہ انسان کا پورا اس کا اعتماد ختم کر دیتا ہے، جسے وشواس گھات کہتے ہیں، یعنی اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے، پھر اس اعتماد کو بحال کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔
اور یہ بات چھوٹے بڑوں کے بارے میں کر رہے ہیں، بڑے چھوٹوں کے بارے میں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ قریبی جو خونی رشتہ داریاں ان میں آپس میں ہو رہی ہیں، مقتدی امام کے بارے میں، امام مقتدی کے بارے میں، سب ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ جو غلط فہمی ہو اس کو سامنے ذکر کر کے ختم کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اگر فتنے پیدا کرتے ہیں اور آپ کے خلاف دشمن کھڑے کر دیتے ہیں، جادو اور ٹونے کی طرف بعض لوگ چلے جاتے ہیں، بعض لوگ کیسز کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، عدالتوں میں گھسیٹنے کی نہ صرف دھمکیاں دیتے ہیں بلکہ وہ کر گزرتے ہیں۔ ہر موقع سے حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ جب فرعون کے ظلم کے خلاف ہم نے دیکھا کہ ایک شخص تھا جو رجل مؤمن من آل فرعون تھا، سورہ مومن میں جس کا ذکر آیا اس سے آپ نے ذکر کیا گیا کہ اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرے ساتھ کچھ بھی ہو میں اس معاملے کو صحیح طریقے سے حل کروں گا، لیکن چیزیں اگر کنٹرول میں نہیں ہیں، بڑی دشواریاں ہو رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم ہمیشہ اس کا ورد جاری رکھیں گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر قریبی رشتہ داریاں ہیں، خونی رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، برسوں سے ہیں، عرصے سے ہیں، اس کے لیے کچھ پیسے چھوڑنے پڑیں، اس کے لیے کچھ اور قربانی دینی پڑے، قربانی دے دیں، رشتوں کو بچانے کی کوشش کریں اور ہمیشہ اس کا ورد جاری رکھیں کہ وہ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ چونکہ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے اس کے بعد وعدہ کیا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، کہ جو لوگوں نے سازشیں کی تھیں ان سازشوں کا جو انجام ہے اور اس کی جو برائیاں ہیں ان سے اللہ نے بچا لیا۔ تو اللہ کے حوالے اگر ہم ہر چیز کو کرتے رہیں، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ عبادتوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام جیسے اس کا حق ہے، آج کی رات میں اس کی کوشش کی جائے۔ ہم طے کر لیں 100 مرتبہ، 150، 200 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کریں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، خاص اپنی طرف سے اپنے فضل سے مجھے مغفرت عطا کر دیجئے اور رحم کر دیجئے، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، آپ ہی معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر بتایا گیا، 100 مرتبہ اسے پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح سے تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج بتایا گیا، اس کو پڑھا جائے۔ آیت الکرسی کا اہتمام کیا جائے، سورہ فاتحہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اخیر کے تینوں قل زیادہ سے زیادہ پڑھے جائیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں۔ یہ وہ جامع دعائیں ہیں اور جامع اذکار ہیں کہ اس رات میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے ساتھ وہ دعا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف کیجیے۔ اور دعا پوری امت کے لیے، دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ دعا کا ادب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، اپنے لیے مانگا جائے، پھر اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اور آگے بڑھتے ہوئے پورے سماج اور سوسائٹی کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اور اس کے بعد پوری انسانیت کے لیے، اور خاص طور سے مسجد اقصیٰ کے لیے دعا مانگی جائے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مانگی جائے، اس ملک میں مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں ان کے لیے مانگا جائے۔ مسلمانوں کی جو رمضان میں یہ رونق ہے، اور رونق جب کہتے ہیں ہم تو وہ رونق ہمیں بازاروں میں نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے، جن میں مسجدوں میں رمضان کی یہ رونق ہے جو بہت سی جگہوں پر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس سے نوازا ہے تو یہ طے کر کے اٹھیں کہ ان راتوں میں ہم عبادتوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو عبادت سے تعبیر کریں گے، یعنی پوری زندگی عبادت، اور جو کچھ بھی کرتے ہیں زندگی میں اپنی نیت صحیح کر کے کریں گے، اخلاص کے ساتھ کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، اپنے اخلاق بہتر بنائیں گے، جہاں جہاں بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں گے۔ جب ہم یہ کرتے ہیں
تو پوری زندگی کو ہم عبادت بنا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کا عمل کیسا تھا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان عملہ دیمۃ، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ ہمیشہ ہونے والا عمل تھا، یہ نہیں تھا کہ کبھی کبھی ہو۔ اور دیمہ کے معنی اس بارش کے بھی ہوتے ہیں جس کی جھڑی لگ جاتی، مسلسل ہونے والی بارش۔ تو ہمارا بھی جو عمل ہو ان اذکار کے سلسلے میں، نوافل کے سلسلے میں، روزوں کے سلسلے میں، ان تمام چیزوں میں اس کا خیال ہو کہ کہیں ہم دور نہ ہو جائیں، مسجدوں سے دور نہ ہو جائیں، قرآن سے دور نہ ہو جائیں، اپنی زندگی میں ایسے مصروف نہ ہو جائیں کہ فارغ ہو جائیں۔ اگر ہم فارغ ہو گئے تو غافل ہو گئے، اور غافل شخص کی پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کس وقت وہ شیطان کی گود میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ سے ان راتوں میں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں خالص مسلمان بنا دیجیے جیسا کہ حق ہے، اور پوری زندگی میں جتنے بھی کام ہیں ان کو اس طریقے پر انجام دینے کی ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ توفیق دے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یمل حتی تملوا، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نہیں تھکتا ہے، تم تھک جاتے ہو۔ اس لیے ایسا نہ کرو کہ کبھی تو بہت زیادہ عبادتیں کر لیں اور اتنی زیادہ کر لیں، یہ تو خیر آخری اشیاء، اس میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں لگانا ہے، لیکن عام زندگی میں اتنی عبادت کر لی کہ پھر دن میں کسی لائق نہیں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا عمل ہو لیکن مسلسل کیا جائے، فرائض کو نہ چھوڑا جائے، جو ضروری امور ہیں ان کو انجام دیے جائیں۔ یہی عبادت کا عمومی تصور ہے اسلام میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے، اور آج کی رات ہمیں شب قدر عطا فرمائے، تو اس حالت میں عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہوں اور اللہ ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ مختصر سی دعا کر لیجیے۔ آمین وآخر دعوانا۔